بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، لاسٹ سیشن میں ہم نے اہل کتاب کے بارے میں پڑھا کہ کیسے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جو شرک کی نوعیت ہے وہ کس طرح کی ہے۔ ان کے جو قول ہیں یہود کے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، نصارہ کا عقیدہ، تو وہ کس طرح اہل کتاب ہونے کے باوجود اتنے بڑے جرائم کرنے والے بن گئے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے تھے ان کی خصلتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مسلمانوں کو ان کے حوالے سے بھی الٹیمیٹم بتا دیا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان اب کیا معاملہ کریں گے، اور وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ قتال تو ہوگا، لیکن اگر یہ جزیہ دے کے ساتھ رہنا چاہیں تو یہ جزیہ دے کے مغلوب ہو کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پھر اس سخت حکم کے بعد کچھ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یہ تو اہل کتاب ہے، اہل کتاب کے ساتھ تو ہم نرمی والا معاملہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت حکم دیا ہے، تو ان کے احتمالات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دور کیے ہیں کہ یہ ان کے جرائم بھی مشرکین سے کچھ چھوٹے نہیں ہیں۔ مشرکین بھی اگر شرک کرتے ہیں تو ان کے بھی حالات دیکھ لو کہ یہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر ان سے بھی بڑھ کے جو ان کے علماء ہیں، علماء کو یہ کدھر پلیس کرتے ہیں؟ یعنی علماء اگر اللہ تعالیٰ کے دین سے کھلواڑ بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئوں کو حلال کر لیں اور حلال کو حرام کر دیں، تو تم لوگ یعنی اہل کتاب وہ بھی مان لیتے ہیں اور ان سے کوئی تکرار نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے رب بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یا ابا کہہ کے ان کے اس چاہت کو عمل نہیں کہا، ان کی اس چاہت کو عمل تو جو وہ کر رہے تھے سو کر رہے تھے، ان کا چاہنا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ سینسیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں آپ الفاظ کی، کہ ان کے چاہنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت انکار سے منع کیا یا ابا کہہ کے کہ نہیں۔ اور انکار میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، انکار میں ایک مطلب اس کے اپوزٹ کام کرنے کا کے ارادے کا بھی چھپا ہوتا ہے، کہ صرف انکار کرنا مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہم جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر کے دکھائیں گے، اور وہ ہم کیا کریں گے؟ یتیمہ نورہ، کہ اس نور کو جسے تم بجھانا چاہتے ہو ہم مکمل کر دیں گے، اس کا اتمام کر دیں گے۔ پھر وہ اتمام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رسول بھیجے ہیں ہدایت کے ساتھ، وہ اس دین حق کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے، اور جیسا کہ ہوا بھی، ہسٹری میں بھی اس کی مثال ہمیں ملتی ہے، عرب سے آن ورڈ کہاں تک اسلام پھیلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی کی جو پریڈکشنز ہیں آخر الزماں کے حوالے سے، وہ بھی وہاں پہ بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین ایک دفعہ دوبارہ سے غالب ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد فردر یہ بتایا ان کے بارے میں، جس میں ہم نے کافی ڈیٹیل دیکھی تھی، کہ یہ لوگ جو احبار اور رہبان ہیں، اہل کتاب کے علماء، یہ کیسے باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور جمع کرتے رہتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی۔ سونا چاندی یہ ہم نے میٹلز کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیسی میٹلز ہیں۔ یہ نوبل میٹلز کی کیٹیگری میں دونوں آتی ہیں، سب زیادہ اسپیسیفکلی گولڈ، کیونکہ یہ کروڑ نہیں ہوتا، یہ سٹیبل ہوتا ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے اس کی سٹیبلٹی کی وجہ سے ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سمبل آف اسٹرینتھ ہے، اکانومی ہے۔ اور اس کے ہم نے ریفرنسز دیکھے تھے اس میں تورا میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص طور پہ یہود کو یہ گولڈ کے حوالے سے انسٹرکشنز دی تھی، میٹلز کے حوالے سے انسٹرکشنز دی، ان کو میٹلرجی سکھائی پراپر، ان کے اسکرپچرز میں میٹلرجیکل ٹیکنیکس کے ہنٹس ہیں، وہ ہنٹس ہم نے ایکسپلور کیے تھے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ
یعنی تورا اور اس سے ہم نے اس کو بیک کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو افیلیشن ہے ٹورڈز دیز میٹلز، اسپیسیفکلی گولڈ اینڈ سلور، وہ بڑی پرانی ہے۔ اور وہ پرانی کہاں سے ہے کہ جہاں سے ان کو ٹیمپل بنانے کی انسٹرکشنز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کو جگہ بھی بتا دی کہ فلاں ریور ہے، پشن ریور ہے، جہاں پہ تم جاؤ اور ادھر سے وہاں پہ گولڈ ہے، وہ جو لینڈ ہے وہ گولڈ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ تو اس کے لیے ہسٹورینز یہ پشن ریور کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ یہ تھا چیپٹر نمبر، یہ جینیسس میں یہ کوڈ تھا، ورس تھی یہ۔ تو اس پشن ریور کے حوالے سے ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ یہ یا تو عرب کا کوئی دریا تھا جو کہ اب نہیں ہے، یا یہ دریائے نیل کی ہی بات ہے، اور وہ مصر بالکل قریب ہے عربین پیننسولا سے۔ تو یہ وہاں پہ یعنی اس ایریا میں لوکیٹ کرتے ہیں اس ریور کو، لیکن ایگزیکٹ اس کے بارے میں ایک بات نہیں ہے۔ خیر، گولڈ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکشن دی کہ وہاں پہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کیسے تم نکالو میٹلز کو، کیسے گرم کرو، ان کی سمیلٹنگ کرو، انہیں میلٹ کر کے پھر انہیں کیسے یعنی تم سانچوں میں ڈھال سکتے ہو۔ یہ کیوں کرنا تھا؟ کیونکہ انہوں نے ٹیمپل کنسٹرکٹ کرنا تھا۔ بزالیل ایک جوش تھا، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ وہ خود ایک پروفٹ تھا یا وہ ویسی کوئی ربائے تھا۔ تو یہ ہم نے کچھ ریفرنسز وہاں سے ایکسوڈس وغیرہ سے، جینیسس سے بھی دیکھے تھے کہ ان کی افیلیشن سونے چاندی سے بہت پرانی ہے، اور ابھی تک ہے، ابھی تک بھی یہ انہی چیزوں کے پیچھے ہیں۔ دنیا جہاں کی میٹل چاہیے ان کو، میٹل اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اصل میں ہمیں تو گرا دیا ہوا ہے، کچھ گرا دیا ہوا ہے، کچھ ہم خود اب اٹھنا کہ نہیں، ہم نیچے زمین پہ ہی ٹھیک ہیں، اور زمین میں دھسا دو بے شک، ہم نہیں اٹھنے والے۔ بہرحال میٹلز، اور خاص طور پہ وہ والے میٹلز، یہ بات آپ جان لیں، کوئی بھی سبسٹنس جو ہوتا ہے نا، وہ دو وجوہات کی وجہ سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا تو اپنی اسٹیبلٹی کی وجہ سے، یا اپنی ری ایکٹیویٹی کی وجہ سے۔ اب ہمیں پتہ ہے پوری دنیا اگر یورینیم کے پیچھے ہے نا، تو اس کا ایک ریزن ہے کہ وہ اٹ سیلف ایک ریڈیو ایکٹیو، نیچرل ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہائیلی، یہ کلاس ہی ہائیلی ری ایکٹیو میں جاتی ہے۔ دوسری طرف گولڈ ہے، ہائیلی اسٹیبل، ڈائمنڈ ہے، ہائیلی اسٹیبل۔ یہ ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم ری ایکٹیویٹی کی اور دوسری ایکسٹریم اسٹیبلٹی کی ہے۔ تو یہ باقی سب ان کے درمیان میں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ہم نے ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھا تھا۔ اب وہیں سے آگے اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سونا چاندی جمع کیے ہیں کسی ایک گمان کے تحت کہ شاید یہ انہیں کوئی فائدہ دیں گے، اب یہ سونا چاندی ان کے ساتھ آخرت میں کریں گے کیا، وہ دیکھیں ذرا۔ رونگٹے کھڑے کرنے والی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یوم یحما، جس دن تپائے جائیں گے، علیہا اس پر، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوا تو داغے جائیں گے، بہا اس سے، جباہہم ان کی پیشانیاں یعنی فور ہیڈ، وجنوبہم ان کے پہلو، وظہورہم ان کی بیک، ھذا ما کنزتم یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا تھا، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا تو پس چکھو، ما کنتم تکنزون وہ جو تم نے جمع کیا۔ یہاں پہ نا سب سے پہلی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ تپایا جائے گا اس پر، یعنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم یہ جو ہا ضمیر ہے نا، یہ پیچھے اس کی طرف لوٹ رہا ہے، ذہبہ اور فضہ یعنی جو مال انہوں نے جمع کیا، سونا چاندی کی طرف، گولڈ اور سلور کی طرف ہا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سونا چاندی کو گرم کریں گے ان کے لیے تاکہ وہ میلٹ ہو جائے اور پھر ہم اس سے ان کو داغیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر تپایا جائے گا، یعنی اس کے ایک ہوتا ہے میٹل کو کسی فرنس میں، سمیلٹنگ فرنس جسے آپ بھٹی کہہ لیں، اینٹوں کی بھٹیاں تو آپ نے لازمی دیکھی ہوں گی، اور کوئی بھٹی اگر نہیں بھی دیکھی تو وہ کیا نیچے آگ ہوتی ہے اور اوپر آپ کا مٹیریل جو بھی سبسٹنس فل کیا ہوتا ہے، چارج جس کو کہتے ہیں ہم، تو وہ ہیٹ سے گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز آپ نے دیکھی ہوگی، ویلڈنگ دیکھی ہوگی، ویلڈنگ جو کرتے ہیں، ویلڈنگ کیا ہے، وہ وہ لوکلائزڈ آپ ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی فلیم سے کر رہے ہوتے ہیں، آکسی اسٹلین فلیم سے، فلیم کو ڈائریکٹ میٹل پہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہی چیز ہے، یہاں پہ آپ کے مال کو، سونے چاندی کو گرم نہیں کرنا کہیں کہ، یعنی کسی مرتبان بڑا سا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا جہنم میں، بڑی سی دیگ ہوگی اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے گی اور ویٹ کیا جائے گا کہ یہ کب میلٹ ہوتا ہے۔ نہیں جی، پوری آگ اس مال کو گھیر لے گی اور آگ اس پہ تپائی جائے گی، آگ اس پہ گرم کی جائے گی، اللہ اکبر، یعنی ڈائریکٹ فلیمنگ کی جائے گی اس کی، ہیٹ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ فلیم کر رہے ہیں اسے، ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں اسے، اور پھر کیا ہوگا، پھر وہ میلٹ ہو جائے گا۔ میلٹ جب ہوگا، یہاں پہ بات ہا کو مائنڈ میں رکھیں کہ سونا چاندی کی طرف ہے، سونا چاندی خاص طور پہ اس لیے بھی مینشن کیا جا رہا ہے ادھر، بڑی ضروری بات ہے یہ کہ اپنے آپ میں نوبل میٹلز ہیں، اور ایک مانیٹری ان کی جو ویلیو ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی سونا چاندی جمع کر رہا ہے نا، تو وہ باقی اسباب بھی پھر جمع کر رہا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی یہ بات اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اسپیسیفکلی سونا چاندی کو مینشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے ہائی لیول کے بندے ہیں، یہ اگر یہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، دنانیر اور دراہم جمع کر رہے ہیں، تو پھر تو سوچو یہ کیا کیا جمع، کیا کون سا مال نہیں ہوگا ان کے پاس۔ تو وہ سارا مال، ساری میٹل تپائی جائے گی، میلٹ کی جائے گی۔ اوہو، اب اس کے میلٹ ہونے کے آبویسلی جو سین ہے، یا جو جنت کی اگر کوئی خوشخبری ہے، ہم وہ امیجن نہیں کر سکتے اس کی انٹینسٹی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر بتا رہے ہیں نا کہ یحمى علیہا، تو پھر ہمیں تھوڑی سی تو ریلیٹیبلٹی اس کی دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے، تاکہ ہمیں اس کی انٹینسٹی تھوڑی سی تو فیل ہونا۔ اب اگر آپ گولڈ اور سلور کو ہی دیکھیں، تو اگر ایک میٹل آپ کی 961 پہ میلٹ کر رہی ہے اور دوسری 1065 یا 67 پہ اپروکسیمیٹ میلٹ کر رہی ہے، یعنی گولڈ، اور اس کو آپ سکن پہ لے کے، یعنی جسم پہ لا کے ڈال رہے ہیں کسی کے، تو سوچیں اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہیومن باڈی 60-70 ٹیمپریچر بھی بیئر نہیں کر سکتی، اور جب میلٹ کی ہوئی میٹل پڑتی ہے نا جسم پہ تو لگ پتا جاتا ہے۔ میٹل کے ساتھ جو لوگ ورکنگ کرتے ہیں وہ جتنی احتیاط سے کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب میٹل کو میلٹ کیا جاتا ہے، ویسے تو نہیں اتنی، ویسے یہ ڈینجرس نہیں ہوتا اس میں، پیور میٹل کی اگر بات کریں، لیکن جب وہ میلٹ ہو جاتا ہے تو میلٹ ہو کے، کیونکہ ان کے میلٹنگ پوائنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں، 900 پلس، 800، 1000 پلس، ایون کچھ میٹلز تو ایسی ہیں جو 5000 پلس ٹیمپریچر پہ جا کے میلٹ ہوتی ہیں، تو وہ جب اب سکین پہ پڑنا ہے، اس نے کیا کچھ چھوڑنا ہے پھر۔ اور یہ جو ٹیمپریچرز مینشن کیے ہیں، یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہم اس زمین کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کے ان میلٹنگ پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں، تو جہنم کا معاملہ تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ مٹیریلز کی اور انسانی جو اجسام ہیں ان سب کی کیا انٹینسٹی ہے، کیا معاملات ہیں۔ کچھ حدیث میں ریفرنسز ملتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ملٹیپل ٹائمز ہائی انٹینسٹی ہوگی ہر میٹر کی، ہر معاملے کی، تو وہاں آپ امیجن کریں کہ یہ معاملہ اور زیادہ، کتنا زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ایک برننگ ہوتی ہے سکین کی، جو صرف سکین کی اوپر والی لیئر اتارتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈگری 1 کی برننگ ہو رہی ہے یہ، پھر 2 ڈگری کی برننگ ہوتی ہے، 3 ڈگری کی برننگ ہوتی ہے، 2 ڈگری میں بھی ایپیڈرمس ڈرمس اتر جاتی ہے، 3 ڈگری میں اس سے نیچے والا معاملہ ہو جاتا ہے،
اور یہ جو برننگ ہوتی ہے، اگر کوئی بھی مولٹن میٹل آپ کے اوپر گر جائے خدا نخواستہ، تو وہ 3-4 ڈگری کی برننگ کرتی ہے، اور اس میں انر لیول تک جا کے آرگنیلیز آرگنز تک ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے کیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈائریکٹلی باڈی سٹرکچر، کیونکہ آپ باڈی جو بنی ہوئی ہے وہ سارا آرگینک میٹر ہے، اور آرگینک میٹر بہت جلدی برن کرتا ہے، یہ برن کرتا ہے، یہ صرف میلٹ نہیں ہوتا، یہ برن کر جاتا ہے، یعنی چتھڑے اڑ جاتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں۔ جب آرگینک میٹر یہ جلاتے ہیں ہم روز، روز ہم گیس جلاتے ہیں، روز لکڑی جلاتے ہیں، یعنی ان کی جو اوریجنل ایک کمپوزیشن ہے برباد ہو کے رہ جاتی ہے جب آرگینک میٹر جلتا ہے۔ تو وہ جل گئی ساری باڈی، اس کے بعد میجر پورشن باڈی کا پانی سے بنا ہوا ہے، تو ایک دم سے سٹیم ہوگا اور کچھ بھی نہیں بچے گا، یعنی آپ کے جسم کا، اللہ معاف کرے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے جسم کا پانی ہی پھر ان کو جلا دے گا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ موت ہی نہیں آئے گی۔ یہاں پہ تو اگر زمین میں مولٹن میٹل کسی پہ گر جاتی ہے، یا کوئی خود ڈیڑھ شعری کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اگر اس کی باڈی کا ایک پارٹ ہی اس نے ٹچ کیا ہے نا، تو اس سے بھی ایسا ایک ٹراما کریٹ ہوتا ہے۔ ایک تو چلے وہ جل جائے گا، اگر وہ بندہ ویسے ہی نفسیاتی طور پہ بھی کمزور ہے نا، تو وہ ایک اتنا اس کو ٹراما ہوگا، جیسے اس کی برننگ ہوگی اس جگہ سے، کہ وہ فیٹل ہو سکتا ہے، وہ ایک پارٹ کا جلنا بھی فیٹل ہو سکتا ہے، اور وہاں تو موت ہی نہیں آنی، وہاں پگھل پگھل کے جسم برباد، اور پھر دوبارہ سے نئے بنے، اور دوبارہ سے پروسیس شروع ہو گیا۔ Now just imagine، اللہ تعالیٰ نے کہا یحما علیہا، ان پر تپایا جائے گا، اور پھر آگے فی کہہ کے اور سختی ڈال دی، اور سینسٹیوٹی ڈال دی بات میں، کہ فی اپنے آپ میں ظرف، ظرف کا مطلب رکھتا ہے، اور ظرف میں نے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے کسی چیز کو گھیر لینا نا، ز- جیسے برتن ہے ایک، اور اس میں ڈال دینا تو وہ ظرف ہو جاتا ہے۔ تو فی ناری جہنم، یعنی جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا، اور پھر کیا کیا جائے گا اس سے؟ تکوا بہا جباہہم، داغے جائیں گے اس مولٹن میٹل کو، اٹھا اٹھا کے ان کے ماتھوں پہ لگایا جائے گا، اور ماتھے پہ کیا ہی لگایا جائے گا، کھوپڑی جو ہے نا پوری طرح سے فرائی ہو جائے گی، ماتھے پہ لگا دیں گے اگر۔ جنوبہم، ان کے پہلوؤں پہ، ظہورہم، پہلو یعنی رائٹ لیفٹ سائڈ پہ، اور بیک پہ، کندھوں سے لے کے ریڑھ کی ہڈی تک، ظہورہم کہتے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ بات بتائی ہے، علیحدہ علیحدہ باڈی پارٹس کو مینشن کیا ہے، صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ تکوا بہا اجسادہم، کہ ان کے جسم جلا دیے جائیں گے، ایک ایک چیز، تاکہ تم جب اس کو پڑھو بھی نا، تو ہر ہر جس جس باڈی پارٹ کا نام لیا جا رہا ہے نا، اس پہ اس پین کو فیل کرو، تھوڑا محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ کیسا محسوس ہوگا جب مولٹن میٹل تمہارے ماتھے پہ، پہلوؤں پہ، بیک پہ لگائی جائے گی، تو کیا حالت ہوگی، ہڈیاں تک فرائی ہو جائیں گی اس سے۔ ایک تو اپنے آپ میں ایک سینسٹیوٹی ہے علیحدہ علیحدہ باڈی پارٹس کو مینشن کرنا، دوسرا اسکالرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب، کیونکہ یہ مال جو جمع کیا ہے وہ جبا، جبا یعنی فور ہیڈ، سب سے انسان کی جو شان والی ایک کہہ لیں کہ باڈی پارٹ ہے، اس کا، اس کی پیشانی ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی یہ جبین جس کو مٹی ہونا ہے، وہ صرف مٹی ہو سکتی ہے اللہ کے لیے بس، اس کے علاوہ یہ سامنے رہتا ہے، یہ اونچا رہتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سونا چاندی سے انسان کا یہی سٹیٹس بڑھتا ہے، تو اس لیے خاص طور پہ پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے فور ہیڈ کو مینشن کیا ہے۔
اور جنوبہم ظہورہم، اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ یہ لوگ کیونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جب کوئی ضرورت مند ان سے مانگتا ہے تو یہ اپنے پہلو پھیر لیتے ہیں، پھر اس کی طرف پیٹھ کر لیتے ہیں، ان کے ماتھوں پہ وہ جسے کہتے ہیں تیوری آ جاتی ہے۔ تو یہ یعنی اس طرح بھی ہر ایک نے جیسے اس کو سمجھا ہے ویسے مطلب لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تکوا ہے، جسے کوا یا کوی، جسے ہم ابھی وہ کہتے ہیں پریس کرنا، کپڑے پریس کرنے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے کوا یا کوی، اس کا مطلب یہی ہے کہ جلتی ہوئی کوئی چیز، میلٹ کی ہوئی، وہ لگائی جائے گی سکن پہ۔ داغنے کا آسان اس کی انالوجی، ہم اس میں وہ زخم اپنے داغ رہے ہوتے ہیں نا، وہ میٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹل کو گرم کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اس کو چپکا دیتے ہیں جس سے زخم وہ ایک طرح سے سل جاتے تھے۔ آپ تو سٹیچنگ کرتے ہیں نا، تو پہلے زخم اس طرح بھی سیے جاتے تھے، یعنی داغے جاتے تھے۔ ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے، یعنی تم نے تب تو یہ نہیں نکالا اللہ کی راہ میں، نہیں دیا، خود ہی جمع کرتے رہے۔ کنز تم یعنی وہ جمع کرنا جو جس سے نہ تو وہ تمہارے ہی کسی فائدے میں آیا اور نہ تم نے اس سے کسی اور کو کوئی فائدہ پہنچنے دیا۔ یہ ہے وہ جو تم جمع کرتے تھے اپنی جانوں کے لیے۔ یہ بھی اسلوب ہے، ہادہ ماں ایک اسلوب ہے، یعنی یہاں پہ دوبارہ سے وہ مینشن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم جمع کرتے تھے، صرف اشارتاً بتا دیا کہ یہ ہے وہ جو تم جمع کرتے تھے اپنے جانوں کے لیے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو پھر چکھو مزہ وہ جو تم جمع کرتے تھے۔ بہت ہی الارمنگ ہے یہ آیت، اس میں سوچتے جائیں، ڈوبتے جائیں، اور رونگٹے کھڑے ہوتے جائیں گے آپ کے ایک ایک ڈیٹیل پہ اگر آپ فوکس کریں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب میٹل، دیکھیں ذرا جا کے جب میٹل اوپر گرتی ہے اور میلٹ کی بھی گرتی ہے، اور ٹیمپریچر ہی بہت ہائی ہوتا ہے، 1000 ٹیمپریچر کون بیئر کرے، 900 ٹیمپریچر بتائیں ذرا۔ وہ تو جو لاوا نکلتا ہے، لاوا 1200-1300 سے زیادہ وہ نہیں جاتا، اس قدر یہ زیادہ میلٹنگ پوائنٹ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کے سٹرکچر اتنے سٹرونگ بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو میلٹ کرنے تک اتنا ایلیویٹڈ ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے۔ خیر آگے ایک اور مضمون ہے جس کا بیک گراؤنڈ سمجھ کے پھر انشاءاللہ یہ صرف دو ہی آپس میں آیات کنیکٹ ہو کے کمپلیٹ ہو جائیں تو کافی ہوگا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک نیا مضمون بتا رہے ہیں مشرکین کے حوالے سے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں ایک اور قانون میں، جیسے ان کی عادت تھی اللہ تعالیٰ کے قانون پامال کرنا، ایک اور قانون، وہ قانون مہینوں کی تعداد کا اور مہینوں کی حرمت کا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ حج ان کا جو ہے وہ ایک مین ایونٹ تھا ٹریڈنگ کا، اس ایونٹ کا ایک خاص موسم میں ہونا ان کے لیے فائدہ مند تھا، تو اسی کے لیے یہ ان لوگوں نے نسی کا قاعدہ، نسی کا قانون بنایا ہوا تھا۔ وہ کیا ہے وہ دیکھیں گے، اس سے پہلے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا قانون ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سسٹم ہے وہ لونر سسٹم ہے، یعنی پرائرٹائز اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہوا ہے لونر سسٹم کو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سولر سسٹم ہے یا سولر کیلنڈر ہے وہ کوئی معیوب چیز ہے، اللہ معاف کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سولر سسٹم ایک طرح کی انسان کی سمجھ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے الہام کیے ہیں اس کے دماغ میں کہ ستاروں کو دیکھو، غور و فکر کرو اور اپنے لیے ایک نظام بنا لو، لیکن ایک طے کر کے دیا ہے لونر والا کیلنڈر۔ تو جو سولر کیلنڈر ہے وہ اگر آپ اس کو پیچھے جائیں تو وہ سٹارٹ ہوتا ہے ایجپشینز اور بیبلونینز وغیرہ کے ٹائم پہ۔ ان لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپی تھی یہ کانسٹیلیشن، یہ ستاروں کی موومنٹ اور ان سب چیزوں میں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی کہ فالو کرو پیٹرنز کو، کیسے ایک سرٹن ٹائم کے بعد ایک موسم دوبارہ اپیئر ہوتا ہے، ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اینیملز کی کوئی خاص موومنٹس ہیں، خاص علاقوں کی طرف جاتے ہیں، یا ایک خاص موسم میں کوئی فصل اگتی ہے اور کوئی دوسری نہیں اگتی. تو یہ سب پیٹرنز دیکھتے ہوئے ایک سولر کیلنڈر جو ہے وہ ڈیوائز کیا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں ایک ٹرم آپ شاید جانتے ہو، پیریوڈیسٹی کہتے ہیں ہم. پیریوڈیسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص انٹرول کے بعد وہ جو پہلی پراپرٹیز تھی وہ ریپیٹ ہو جائیں گی. یعنی فار ایگزامپل ایک لائن میں 8 سبسٹانسز ہیں، تو 1 2 3 4 5 کرتے کرتے سب کی پراپرٹیز ویری کر رہی ہیں، لیکن 8ویں کے بعد جو نواں سبسٹانس ہے اس کی پراپرٹیز پہلے جیسی ہیں. اس کو پیریوڈیسٹی کہتے ہیں. تو یہی پیریوڈیسٹی ہے منتھس میں جو سولر سسٹم میں ہے. یعنی 12 مہینے چینجز آ رہے ہیں، لیکن 13واں مہینہ پھر پہلے مہینے جیسا ہے. تو یہ پیریوڈیسٹی پیٹرنز ان لوگوں نے بڑے آبزرو کیے اور پھر اس سے سولر کیلنڈر بنایا گیا. اور جو لونر کیلنڈر ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس آیت میں بتا دینا ہے کہ یہ تو ہم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنا کے دیا ہوا ہے. اب یہ ایسا کیوں ہے؟ چلیں پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ان عدت الشہوری، بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد، عند اللہ 12 شہرن، اللہ کے پاس 12 مہینے ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو نہ تم ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر. وقاتل المشرکین، اور لڑو مشرکین سے. کافتن، اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ لڑتے ہیں تمہارے ساتھ جمع ہو کے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں 4 حرمت والے ہیں. اور یہ تعداد جو تھی 12 کی، یہ عرب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے طے ہے، اور تب سے ہی وہ والے نام بھی چلتے آ رہے ہیں جو آج ہمارے اسلامک کیلنڈر میں جو نام ہے. عرب انہی ناموں کو ہی استعمال کرتے ہوتے تھے. اور وہ جو چلتا تھا وہ چلتا تھا چاند کی روٹیشن سے. اب چاند کی روٹیشن سے اگر سال ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے وہ سولر ایئر سے 10 دن کا فرق پڑتا ہے ہر سال میں. چاند کی روٹیشن ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست نظام دیا انسان کو کہ یہ ہر بندہ ہم میں سے چاند کو آبزرو کر سکتا ہے، اس کی شیپ دیکھ سکتا ہے، اس کی منزلیں دیکھ سکتا ہے، اور یہ بتا سکتا ہے کہ وہ پہلے دن سے مہینہ کب مکمل ہو گیا. یعنی ہم یہ چاند کی موومنٹ دیکھ کے یہ 29 دن 30 دن یہ ہم ایزیلی بتا سکتے ہیں. یہ اس لیے تھا کہ یہ نظام اللہ کا چلے اور ہر خاص و عام کے لیے یہ نظام ایک ہو. یہ کسی انسان کے کنٹرول میں نہ ہو. یعنی کوئی نہیں کر سکتا چاند کو 1 دن ڈیلے کر دے یا 2 دن ڈیلے کر دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کی موومنٹ اللہ کے کنٹرول کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس کا فائدہ کیا تھا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ ہے
کہ جو مسلمان پہ احکامات ہیں وہ احکامات صرف حکم ربی سے چلتے ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ایون جہاد تک کس کے تابع ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے تابع ہوں۔ اور یہ ہم ہر موسم میں دیکھیں، ہر موسم میں روزے کی کیا لذت ہو سکتی ہے، سردی کے روزے کی اور گرمی کے روزے کی۔ حج گرمی میں کیسا ہوتا ہے، سردی میں کیسا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان تمام ایونٹس کی جو ان پہ جو موسم کا جو ایفیکٹ ہے نا وہ دیکھا جائے، پورے سال میں یہ روٹیٹ کریں اور دیکھا جائے کہ پھر مسلمان کیسا رویہ رکھتے ہیں، کیا اس کو اپنے ایٹماسفیرک فیکٹرز تنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے معنی آتے ہیں، یا وہ خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کا حکم ماننے کے معنی آتے رہے یہ فیکٹرز۔ سردی ہے تو اب تجارت نہیں ہو سکتی، سخت گرمی ہے تو بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ تو تھا لونر کیلنڈر جو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تورات میں بھی یہ لونر کیلنڈر ان کو فالو کرنے کی انسٹرکشنز تھیں، لیکن ان کی جو عیدیں تھیں وہ موسم کے اعتبار سے ہوتی تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سولر کیلنڈر پہ ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اب اگر ہم دیکھیں نا تو یہ دو چیزیں تو ہیں، اس سے ہمیں منتھ کا پتہ چل جائے گا لونر کیلنڈر سے، لیکن سولر کیلنڈر سے ہمیں منتھ کا پتہ چلنا مشکل ہے، سال کا پتہ چل سکتا ہے، وہ بڑے لیول پہ ہے وہ۔ تو یعنی ایک سال کے بعد پیریوڈیسٹی ہمیں پتہ چلے گی، جبکہ یہاں پہ پیریوڈیسٹی جو ہے چاند کی وہ ہر منتھ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، تو 12 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ اب ضرورت کیا تھی سولر کیلنڈر کی؟ سولر کیلنڈر کی جو ضرورت ہے نا وہ ایک تو بڑی آبویس ہے، جو ہم نے 3 4 باتیں کی کہ موسم کی جو فصلوں کی کٹائی ہے، جانوروں کی موومنٹ ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں۔ ویسے بھی دیکھیں نا آپ، کوئی اگر انالوجی سے ہم نے اس کو سمجھنا ہو، فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے، ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جس میں کچھ سائنٹسٹ، چلیں خوش گمانی کہہ لیں، پاکستان کے ہیں اور کچھ امریکہ کے ہیں، کینیڈا کے ہیں، کہیں اور سے ہیں، وہ سارے اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کام آپس میں تو شیئر کرنا ہے، لیکن جب وہ آپس میں شیئر کریں گے، پاکستان والے نے اگر کیلکولیشنز اپنے یونٹس کے مطابق کی ہو، سپوز اس نے لینتھ کو سینٹی میٹرز میں کیلکولیٹ کر کے ساری کیلکولیشنز کی ہوں، تو امریکہ والے نے میٹرز میں کی ہوں، تو کسی نے کلو میٹرز میں کی ہوں، اور وہ سارے آپس میں پھر کمپیئر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو یہ تو بالکل عقل کے خلاف بات ہے کہ ان کی ویلیوز کیا کمپیریبل ہوں گی؟ بالکل کمپیریبل نہیں ہوگی۔ وہاں پہ ضرورت یہ پڑے گی کہ ایک سٹینڈرڈ سسٹم ہو، وہ جو سٹینڈرڈ سسٹم پھر بنائے گئے، سسٹم انٹرنیشنل جس کو ہم کہتے ہیں، سسٹم انٹرنیشنل میں یہ فکس کر دیا گیا کہ جو لینتھ ہے وہ آپ میٹر میں ہی کیلکولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جو میوچل پروجیکٹ تھا وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے جب سارے اپنی کیلکولیشنز میٹرز میں کریں گے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی پرسنل پروجیکٹ ہے تو وہ چاہے سینٹی میٹرز میں کرے، وہ اس چیز کا پھر مکلف نہیں ہے کہ وہ لازمی میٹرز میں کرے تو اچھا ہے، لیکن سینٹی میٹرز میں بھی کرے گا تو وہ اس کا پرسنل پروجیکٹ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سولر اور یہ بھی لونر سسٹم بھی ہے، لونر سسٹم از لائک آر پرسنل پروجیکٹ۔ آبویسلی جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو پوری دنیا پہ لونر سسٹم ہی ہوگا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے چاند کے مطابق مارس کے بھی مہینے ڈیسائیڈ کر لو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ہمارا چاند ہمارا مہینہ ڈیسائیڈ کرے گا، چاند کا تو نہیں، اس کا مارس کا تو نہیں کرے گا۔ تو مارس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی چاند کا یا مطلب کسی بھی اور پلانٹ کا اپنا سسٹم ہوگا، اپنے نیچرل سیٹلائٹ مون کے ساتھ ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ان دونوں سیپریٹ سسٹمز کو کمپیئر کرنا ہو، یعنی ہم نے دیکھنا ہو کہ ان دونوں کا سال کب پورا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں ایک سٹینڈرڈ چاہیے، اور وہ سٹینڈرڈ ہوگا سن۔ یعنی ہم کہیں گے کہ سن کے اراؤنڈ یہ اپنا ایک چکر کب پورا کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو سولر سسٹم کام آ جائے گا۔ آبویسلی یہ ضرورت تو نہیں پڑے گی، لیکن صرف اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک بڑے لیول پہ ہے سولر سسٹم،
جو پیریوڈیسٹی دیتا ہے، ایک طرح سے میوچل. اب ہمارا پلانیٹری سسٹم میں یہی ہے نا، سن ایک اسٹینڈرڈ ہے اور باقی سب کو اسی کے اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے. جب آپ سن ارتھ کو دوسرے پلانٹس کے ساتھ کمپیئر کریں گے ود رسپیکٹ ٹو سن کریں گے، نہ کہ ود رسپیکٹ ٹو مون کریں گے. تو یہ اس لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی استعمال کیا ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے قمری مہینہ بھی استعمال کیا ہے، جیسے سورہ کہف میں 300 یا 309 سال. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند جو کیا ہے وہ لونر ایئر کو پسند کیا، کہ اس میں موسم بدلتے رہتے ہیں اور عبادات کی جو حلاوت ہے، جو اس کی ایک ایسنس ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور وہی امتحان بھی ہوتا ہے. تو اس میں سے اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے جو میرا ایک تو ذاتی خیال ہے، آپ اس سے اگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ مینشن کیا ہے کہ یہ جو 12 کا فگر ہے نا، یہ تب سے ڈیسائیڈڈ ہے جب سے زمین و آسمان کو ہم نے خلق کیا ہے. یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ بات نہیں ختم کی فی کتاب اللہ، کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. فی کتاب اللہ کو ابن عباس نے لوح محفوظ کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 12 رہیں گے. اس دن سے، جس دن سے ہم نے سورج اور سوری آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف میری اور آپ کی زمین کی بات نہیں ہو رہی، یہ تمام زمینوں کی بات ہو رہی ہے. اور تمام زمینوں پہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 12 مہینوں والا ہی چل رہا ہے. اب اس سے آپ ادھر کو بھی ٹینجر نکال سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی لائف ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چاند دیا ہوگا، یا دو دو تین تین چار چار چاند دیے ہوں گے. وہ چاند ڈیسائیڈ کرتے ہوں گے کہ مہینہ کب پورا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کا 40 دن میں پورا ہوتا ہو، کسی کا 50 دن میں، ہمارا 30 دن میں، 29 دن میں پورا ہو رہا ہے. یہ ویری کر سکتا ہے، لیکن سال کب پورا ہوگا وہ ڈیسائیڈ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ وہ سب کا 12 مہینے ہی رہے گا. اب اس کو کب سائنس ایکسپلور کرتی ہے، لائف کسی اور پلانٹ پہ یا نہیں، واللہ عالم. لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے 12 مہینے، ہمارے پاس جو فگر ہے 12 کا وہ فکس ہے، باقی تم لوگ دیکھ لو. یعنی 12 فکس کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اس میں 12 کی ویسے اپنے آپ میں بہت امپورٹنس ہے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ، ان کی قوم سے بھی یہ فگر کنیکٹڈ ہے. 12 قبیلے، 12 چشمے، اور پھر رسول اللہ کے ٹائم پہ جو بیت عقبہ ہوتی ہے اس میں 12 نقیب رسول اللہ نے بنائے تھے، جن میں سے 8 یا 9 غالباً خزرج کے تھے، اور 3 یا 4 اوس کے تھے. سردار، یعنی ان کے 12 سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیے تھے سیکنڈ پلیج میں. تو یہ فگر بھی اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے. اچھا، تو یہ ہے لونر اور سولر کیلنڈر. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو آفاقی رکھ دیا ہے، یعنی آسمان پہ سب دیکھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ پہلے سے 7، آدھا چاند تو 7 تاریخ، پھر بدر تک 14 تاریخ، پھر 21 تاریخ، اور پھر 28 29 تک یہ کمپلیٹ ہوگا. کوئی انسانی مداخلت نہیں ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں پلیس کر رہے ہیں، آفاقی، آفاقی پلیس کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، زمینی نہیں رکھا. ہم ہی ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہم ہیں تو آفاقی. اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یعنی ستاروں کی میں کیوں میں ان کا محکوم رہوں، یا میں نہیں، یا گردش افلاک نہیں ہے. تو بہت ہی نیکسٹ لیول جاتے ہیں. یا اگر اسی کو دیا جائے تو ایک بڑا شعر ان کا خوبصورت فٹ ان آتا ہے ادھر، کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. واقعی عالم میراث ہے اگر وہ سمجھ لے خود تو. اچھا خیر، اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم. یہ اللہ تعالیٰ نے جو
4 مہینے پھر اس میں حرمت والے رکھے، اس میں آ کے مسئلہ آ جاتا تھا۔ اس کی بہت زیادہ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ بڑے جنگ و جدال والے لوگ تھے، ان کو نہیں ان سے برداشت ہوتا تھا کہ ہم 3 مہینے جو کٹھے حرمت کے ہیں، 3 مہینے کیسے جنگ کیے بغیر رہیں، یا ڈفرینٹ کہانیاں ہیں۔ لیکن جو سب سے قریب کول لگتا ہے نا، وہ یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کا جو حج کا جو ایونٹ تھا وہ خاص طور پہ افیکٹ ہوتا تھا جب یہ لوگ لونر کیلنڈر کو فالو کرتے تھے، کیونکہ پھر وہ ویری کرتا جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ جو نسیح ہے وہ کیسے کرتے تھے، اس کی بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز ہیں۔ لیکن جو سب سے لاجیکل ایکسپلینیشن، سب سے لاجیکل میتھس ہے نا، وہ اس طرح سے ہیں کہ یہ پہلے 3 سال، فار ایگزامپل ہم اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل مارچ میں حج آئے گا، مارچ کے آخری 10 دنوں میں حج کے دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگلے سال بھی مارچ میں ہی آئے گا حج، لیکن وہ 10 دن پیچھے آ جائے گا، یعنی اب وہ 11 سے 20 کے دن ہوں گے۔ اس سے اگلے سال یعنی تیسرے سال اب وہ 1 سے 10 تک کے دن ہوں گے حج کے، سوری مارچ کے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، 3 سال کے بعد جب چوتھا سال آتا تھا، اب 1 مہینے کا فرق پڑ گیا نا، یعنی اب چوتھے سال میں حج جو آنا ہے وہ فیبرری میں جا سکتا ہے۔ چوتھے سال میں یہ لوگ 1 مہینہ ایڈ کر دیتے تھے، یعنی سال 13 مہینے کا ہو گیا۔ جب آپ نے 1 مہینہ ایڈ کیا تو دوبارہ سے حج کے دن کہاں پہ چلے گئے، مارچ کے اینڈ پہ چلے گئے۔ اور پھر 3 سال مارچ میں رہا حج، چوتھے سال پھر انہوں نے ایک اور مہینہ ایڈ کر دیا اور حج آپ کا مارچ کے اینڈ میں چلا گیا۔ یعنی آپ کا حج جو ہے وہ گھوم گھما کے مارچ میں ہی آ رہا ہے ہر سال، تو آپ کی تجارت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو 3 سال کے بعد یہ جو 1 مہینہ ایڈ کرتے تھے اس کو کبیسہ کہتے ہیں، یا انگلش میں جسے ہم لیپ ایئر بھی کہتے ہیں، جو 4 سال کے بعد 28 فیبرری کی بجائے 29 تک ہوتا ہے نا، لیکن وہ تو ایک دن ہے، یہ لوگ پورا مہینہ ایڈ کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ سب سے لاجیکل ایکسپلینیشن تھی اس کی، کہ ہر 3 سال کے بعد 1 مہینہ ایڈ کر دیا۔ اس سے اب کیا ہوا، چوتھے سال میں دیکھیں جو حرمت والا مہینہ تھا وہ بھی اب ریپلیس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ریپلیس ہوگا، وہ ہم سنتے ہیں نا اپنے بڑوں سے کہ فار ایگزامپل اس دفعہ جو گرمیوں کے روزے ہیں وہ اکثر وہ کہتے ہوتے ہیں 30 سال بعد دوبارہ آئیں گے، اب گرمیوں میں، گرمیوں کے ختم ہوئے اب 30 سال بعد دوبارہ آئیں گے۔ تو ان کا بھی ایسے ہی تھا، ایک دفعہ انہوں نے مس پلیس کیا حج کے دنوں کو، تو اب کیونکہ 1 مہینہ ایڈ بھی ہوا ہے تو 33 سال کے بعد جا کے حج اپنی اصل تاریخ میں پڑتا ہوتا تھا۔ جسٹ امیجن، یعنی 33 سال کے لیے یہ لوگ کیلنڈر کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہتے تھے، اس کو چینج کرتے رہتے تھے۔ 33 سال کے بعد نیچرلی حج اپنے اصل دن میں آتا ہوتا تھا، اور جو کہ پھر حجۃ الوداع میں آتا ہے، جو رسول اللہ نے جو حج بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیا، اور وہاں پہ آپ کا یہ فرمان ہمیں بہت جسے کہتے ویل نون ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کے اپنی اصل پہ آ جاتا ہے۔ اس سال پھر آپ نے حج فرمایا تھا، اور آج یعنی جو اب حجۃ الوداع والا حج ہے یہ اپنی اصل پہ ہوا ہے۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ جو اس سے 1 سال پہلے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں جو حج ہوا تھا وہ ذی القعدہ میں ہوا تھا، وہ ذی الحجہ میں نہیں ہوا تھا۔ اس طرح حج کو مس پلیس کیا تو حرمت والے سارے مہینے مس پلیس ہو جاتے تھے، وہ سارے آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ پھر کوئی جو اصل میں حرمت والا ہوتا تھا لیکن وہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ حلال ہو جاتا تھا، اس میں یہ پھر لڑتے بھی ہوتے تھے، جنگیں بھی کرتے ہوتے تھے، سارے معاملات۔ تو یہاں پہ اصل میں مسئلہ تھا منہا اربعۃ حرم میں، حرمت والے مہینوں میں۔ اب چاند کی جو منزلیں ہیں نا، اس میں ایک چیز اور بھی تھی، کہ ایک تو اس کی اپنی شیپ ہے، دوسرا اس کی منزلیں ہوتی ہے، یعنی چاند کے قریب جو کانسٹیلیشن ہے ستاروں کی، خاص تاریخ میں خاص ستارے اس کے پاس ہوتے ہیں، تو اس سے بھی یہ لوگ آئیڈیا لیتے ہوتے تھے کہ کس طرح کس منزل میں ہے، یعنی اس سے تاریخ آپ بتا سکتے ہیں، ایگزیکٹ تاریخ، کہ مخصوص کانسٹیلیشن ہوتی ہے جو 11 تاریخ کو یا 14 12 13 تاریخ کو وہ چاند کے ارد گرد ہوگی۔ تو اتنا ایکوریٹ نظام اللہ تعالیٰ نے آفاق میں رکھا ہوا تھا اپنے سال اور مہینے بنانے کے لیے۔ تو یہ
یہ ہے ذالک الدین القیم، کہ یہ اتنا سیدھا دین ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی انسانی مداخلت نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی خاص و عام والی لڑائی نہیں ہو سکتی، یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، کیونکہ اللہ کے نظام کی بات ہی، اس کا کرکس ہی یہ ہے کہ نظام ہر ایک پہ یکساں اپلائی ہوگا، اور یہ اس کے نظام کا ایک حصہ ہے، دن و رات کی گردش، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کتنی امپورٹنس دی ہے، کہنے کو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، دینی ہے نا، آگے پیچھے ابھی اگر ہوگے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو امپورٹنس دی کہ اس سے تم ایک تو حکم ربی میں مداخلت کرتے ہو، دوسرا وہ چیز جو ہمارا مقصد ہے کہ عبادات جو ہیں وہ پورے سال میں روٹیٹ کرے، تم ان کو ایک جگہ پہ فکس کر دیتے ہو، ایک ہی موسم میں فکس کر لیتے ہو، کیسے کیسے اتنا بڑا شرک کر لیتے ہو؟ یعنی پہلے تو وہ لوگ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے تھے، اب خود آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب خود یہ کام حرکتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنی بات لا کے اس کو قانون بنا لیا ہوا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہجرت سے کوئی 220 سال پہلے یہ معاملہ ان لوگوں نے شروع کیا، اور وہ بھی اسی طرح کوئی باہر کے کچھ لوگ آ کے عرب میں ان کے ساتھ ملے، ان لوگوں نے انہیں یہ مت دی کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تم لیپ ایئر کیا کرو، کبیسہ کیا کرو، تب سے ان لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا، تو ادروائز یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ رحیم کے دین میں فکس ہے۔ اچھا، ذالک الدین القیم جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، معترضہ، جملہ معترضہ اسے کہا جاتا ہے، ایک ایسا سینٹنس لایا جاتا ہے بات کے درمیان میں جس کا نحوی اعتبار سے کوئی لنک نہیں ہوتا، یعنی اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اگر یہ بات نہ بھی درمیان میں ہو تو بھی جملہ پیچھے والی بات پوری ہے اور آگے والی بات اس سے کنیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ درمیان میں لایا جاتا ہے اور زیادہ ایکسپلینیشن کے لیے، اور اس میں ایک خاص تنبیہ چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سیدھا قائم دین تھا جس کے ساتھ تم نے معاملہ خراب کیا، تم نے اپنی اس کے اندر مداخلت کی، تو یہ بڑا پیارا اسلوب ہے، بہت خوبصورت۔ فلا، دیکھیں اب یہ دیکھیں، یہاں پہ بات ختم ہوئی نا، منہا اربعۃ حرم، آگے اس کی کنیکشن اس کے ساتھ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یہ بات آگے والی ذالک الدین القیم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، پیچھے والی بات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ذالک الدین القیم اللہ تعالیٰ درمیان میں لائے ہیں، ایک خوبصورت اسلوب ہے جو کہ وضاحت کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے آخر کیا ہے، تو پوری بات کھول کے رکھ دی جاتی ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے، تمہارے اس چھوٹے ایکٹ سے بڑی پکچر پہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بتایا۔ پھر اللہ نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں پھر ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر، اس میں بہت زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں ظلم کرنے کے حوالے سے، ہم نے اس کو ویسے بھی کافی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جو ظلم ہے اس طرح زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں کیا گیا گناہ بھی اپنی شدت میں زیادہ ہوتا ہے اور نیکی بھی اپنی شدت میں زیادہ ہوتی ہے، تو یہ دونوں طرح سے ہی ہے۔ کچھ کہہ لیں کہ ٹرائبس کے بارے میں آتا تھا، وہ تو بالکل حرمت والا کوئی بھی مہینہ نہیں مانتے تھے، جیسے قزایا وغیرہ، وہ کہتے تھے سارے ہی حلال ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کوئی حرام مہینہ بھی کوئی ہوتا ہے کہ جس میں رکنا ہے کسی خاص کام سے۔ اچھا، اب کیا تھا، اب یہاں تک اگر بات کمپلیٹ ہو جاتی تو پھر فار ایگزامپل فیہن انفسکم پہ بات ختم ہو جاتی، تو ایک خیال دماغ میں رہ جاتا، ایک بات ان اٹینڈڈ رہ جاتی کہ اگر ہم پہ اٹیک ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بھی نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں ظلم نہیں کرنا اپنے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنا، لیکن وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ لڑو پھر مشرکوں سے پوری طرح کٹھے ہو کے، جمع ہو کے، جیسے وہ لڑتے ہیں تمہارے ساتھ جمع ہو کے، یعنی دفاع تم نے کرنا ہے، اگر وہ تم پہ ان مہینوں میں بھی اٹیک کر دیتے ہیں پھر کوئی وہ نہیں رکھنا کہ شاید یہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جائے گی، پھر تم نے obviously لڑنا ہے، تو وہ والا جو ایک خیال اگر آ سکتا تھا
وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دور کر دیا. اور یہ جو کما ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے نا کہ جیسے وہ لوگ لڑتے ہیں تمہارے ساتھ، یعنی وہ خود ان مہینوں میں قتال کرتے ہیں. وہ خود ایک تو ان مہینوں کو آگے ہم دیکھیں گے کیسے عدل بدل کرتے ہیں. دوسرا وہ خود اگر قتال کرتے ہیں تو پھر جیسے اکٹھے ہو کے وہ کرتے ہیں ویسے اکٹھے ہو کے تم کرو. ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ یہ اکٹھے ہونے کا مطلب ہے ہر طرح کے وسائل جمع کرو، متحد ہو کے ایک دوسرے کو انفورس کر کے ان کے ساتھ لڑو، کسی کو پیچھے مت چھوڑو، جمع ہو کے. کافہ، کافہ عموم اور شمول سب پر داخل ہوتا ہے، یعنی سب کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں تمام لوگ سارے کے سارے. کافہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں نا ایک بڑی پیاری ایک چیز ہے. کافہ ایک تو کفہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی میں، جیسے آپ مٹھی بھر کے کوئی چیز اٹھائیں نا تو وہ آپ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، وہ اس میں ساری جمع ہو کے آ جاتی ہیں. تو اس میں اس کو اکٹھے کر کے جمع کرنے کو کفہ کہتے ہیں، کفہ. تو یہاں پہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بھی ویسے ہی جمع ہو کے. ایک اس میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی اس حکم سے باہر نہیں رہے گا. اب جب اللہ تعالیٰ نے کافہ کہہ دیا ہے نا تو اب مطلب یہ ہے کہ اب سارے کے سارے تم جاؤ گے، اس سے کوئی مستثنا نہیں رہے گا. ایک تو جمعیت کا حکم دے دیا کہ جمعیت ہونی چاہیے، سارے مل کے لڑو. دوسرا یہ کہ کوئی اب بیٹھے گا نہیں پیچھے، کوئی اس حکم سے باہر نہیں ہے. ہاں اب کوئی جا نہیں رہا تو وہ یہ جان لے کہ وہ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کافہ کہہ کے. دو باتیں آ گئی اس میں، ایک جمعیت والی اور دوسری یہ کہ اب تم میں سے کوئی کمزوری نہ دکھائے، اب تم میں سے کوئی پیچھے نہ بیٹھے کہ ٹھیک ہے 10 لوگ جا رہے ہیں، اگر ایک نہیں بھی جا رہا تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، سب جاؤ گے، کوئی مستثنا نہیں ہے اس حکم سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا. اب اس کے بعد یعنی کما اس میں کاف ایک تو تشبیہ بھی ہے اور دوسرا تعلیل بھی ہے. تعلیل کا مطلب ہوتا ہے علت بھی بتا دی، یعنی وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ویسے جیسے وہ لڑتے ہیں تمہارے ساتھ تم نے بھی اسی طرح جمع ہو کے اکٹھے ہو کے کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑ کے ان کے ساتھ لڑنا ہے. پھر آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ بھی ایک خوبصورت اسلوب ہے، تسجیل کا اسلوب اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں آپ کو مطلب بتا دیتی ہوں، ورڈ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، کہ کلام کا جو اینڈ ہے نا وہ ایک ایسے جامع الفاظ سے کیا جائے کہ ایک تو پیچھے والی پوری بات اس میں سمٹ جائے اور دوسرا ایک قانون، ایک اصول بھی نکل آئے اس سے. دیکھیں ذرا اس کلام کی اس کی جامعیت دیکھیں کتنا جامع ہے. پیچھے والی پوری بات بھی کور کر لینی ہے اور آگے ایک اصول بھی نکلنا ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو. جب اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا سے کہہ کے شروع کریں بات تو اس کا مطلب ہے الرٹ ہو جاؤ، سنو کہ اب کوئی بہت بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. کیا کی ہے اللہ نے؟ اللہ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا. اصول کیا بنایا یہاں پہ؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ جان لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گا، تو یہ بڑی مخصوص بات ہو جاتی، اصول نہ بنتا. اب یہ تم میں پھر میں اور آپ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ شاید صحابہ کے لیے تھی، یہ شاید اسی ٹائم کے لیے تھی، یہ پتہ نہیں ہمارے لیے ہے یا نہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں ایک جنرل ایک پرسیپشن اس طرح کی ڈیبیٹس کھل جاتی ہیں. اللہ نے بند کر دیا وہ ڈیبیٹ، اللہ نے لمٹ لیس کر دیا اس کو، رسول دے دیا. اصول ہوتا ہی وہ ہے جو لمٹ لیس ہوتا ہے. پھر کیا کہا؟ اللہ ہے کن کے ساتھ؟ متقین کے ساتھ. یعنی ہر زمانے میں جو یہ کرے گا، یعنی حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرے گا، لیکن اگر اس میں کفار یا مشرکین اٹیک کر دیتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ لڑے گا. اور پھر وہ اگر سب کچھ یہ کرتا ہے تو وہ جان لے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتا دیا کہ وہ متقین میں شامل ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. دیکھے کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت انداز. دو آپ کو باتیں یہاں، ایک تو آپ کو ڈکلیئر کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ یہ سارے معاملات ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے پیچھے آیا آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ کیے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو کیٹاگرائز کر دیا ایز اے متقی. ایسی صورت میں حرمت والے مہینوں کی تعظیم کر رہا ہے مسلمان، اور اس میں پھر اس پہ اٹیک ہو گیا تو وہ قتال بھی کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی حکم ربی ہے.
تو وہ کس کیٹیگری میں آ گیا؟ متقین میں۔ آپ کو بھی ڈکلیئر کر دیا، اس کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک سٹیمپ لگا دی کہ یہ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ متقین کے لیے۔ تو یعنی یہ ساری جو کوالٹیز ہیں وہ تقوی بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقوی کی کوالٹیز ہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اگر ان سے لڑو گے تو یہ کوئی فساد ہے، تو یہ فساد نہیں ہوگا، یہ تو بلکہ تقوی ہوگا کہ تم پہ اٹیک ہوا اور پھر تم نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ تقوی کی علامات بھی بتا دیں، اپنی تائید اور نصرت کا اعلان بھی کر دیا، اور اس اصول کو عام بھی کر دیا، عام کر دیا رہتی دنیا تک۔ ایسے ایک ایک لفظ اپنا اپنی پلیسمنٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عقل بالکل دنگ رہ جائے۔ تو اب ان کی یہ تو بتا دیا اصول اللہ تعالیٰ نے، اب کیا ہوتا کیا تھا اصل میں، ان کا کرتوت جو تھا وہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں۔ یہی بس کر کے اس کو کنکلوڈ کریں گے، کیونکہ آگے جو ہے وہ پھر ایک نیا مضمون شروع ہو جائے گا، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ریکوائرڈ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ انما النسیء، کہ جو نسیح ہے صرف زیادتن، زیادتی ہے، کس میں؟ فی الکفری، کفر میں۔ نسیح زیادتی ہے کفر میں۔ انما کا پھر بے شک ٹرانسلیشن ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ انما کیا کرتا ہے؟ یضل به الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یحلونہ عاما، حلال کرتے ہیں اس کو ایک سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور حرام کرتے ہیں ایک سال۔ یہ ایک سال میں حلال کر لیا، ایک سال میں حرام کر دیا۔ وہ جو ابھی نسیح کا ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے، اس سے آٹومیٹکلی جب مہینہ ایڈ ہو جاتا تھا تو سارے حرمت والے مہینے مس پلیس ہو جاتے تھے، آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ کوئی تو حرمت والا مہینہ پڑتا تھا اسی میں، لیکن کچھ میں آگے پیچھے ویریئنس آ جاتی ہوتی تھی۔ کیوں کرتے تھے آگے؟ یعنی کسی مہینے کو حلال کر لیا، کسی کو حرام کر دیا، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ، تاکہ موافقت پیدا کر لیں گنتی میں، کس سے؟ ما حرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ چلاکی دیکھیں یا بے وقوفی دیکھیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے بے وقوفی دیکھیں کہ اپنے آپ کو دلاسا بھی دیتے ہیں کہ اس چیز سے بھی موافقت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قائم کی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ وہ اپنی گنتی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، دیکھیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ موافقت قائم کر لیں اس کے ساتھ جو اللہ نے حرام کیا، لیکن اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ پس وہ حلال کر لیتے ہیں وہ جو اللہ نے حرام کیا۔ اللہ اکبر۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوبصورت کر دیے، مزین کر دیے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کافرین کو۔ نسیح کا پہلے دیکھ لیتے ہیں، نسیح کے بہت زیادہ میننگز۔ پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ وہ خود بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ وہ نسیح کر رہے ہیں۔ نسیح کا جو عام مطلب، جمہور علماء کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کر دینا، آگے پیچھے تاخیر کر دینا حرمت والے مہینوں میں۔ لیکن کچھ نے کچھ اور ایکسپلینیشنز بھی دی ہیں، جیسے کہ کسی نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا، جیسے کہنا کہ اللبن النسء، یعنی دودھ میں اضافہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں دودھ میں پانی ڈال دو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے دودھ میں نسء، اضافہ کیا ہے۔ تو دوسرا گروپ کہتا ہے کہ اگر دودھ میں پانی ڈالا ہے تو اس کا مطلب آپ نے دودھ میں اضافہ نہیں کیا، آپ نے پانی میں اضافہ کیا اور دودھ کو مؤخر کر دیا۔
یعنی یہ دو مطلب ہے، اضافہ کرنا اور مؤخر کرنا، تو دونوں گروپس کے پاس اپنی اپنی ایکسپلینیشن ہے ایک ہی ایگزامپل پہ۔ پھر کسی نے کہا کہ اونٹ کے لیے بھی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ اونٹ کو الگ کر دینا تاکہ وہ تیز رفتار سے بھاگے، اس کی رفتار میں اضافہ ہو، اس لیے اسے نساتوہا کہا جاتا ہے۔ دوسرے گروپ نے کہا نہیں، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو باقیوں سے الگ کر کے آگے کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو نساتوہا کہا جاتا ہے، یعنی مؤخر کر دیا جاتا ہے، آگے کر دیا جاتا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک پریگنٹ عورت کو ونسأت المرأۃ، پریگنٹ عورت کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور جان کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسرے گروپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اضافہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مخصوص کچھ سائیکلز ہیں جو رک گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مؤخر ہو گئے ہیں، وہ ڈیلے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ نسأت المرأۃ ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ یعنی دو اوپینینز ہیں، اضافہ ہونا یا مؤخر ہونا۔ زیادہ جو مانا جاتا ہے اور کبھی کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ڈیلے کر دیتے تھے، مؤخر کر دیتے تھے، کیونکہ یہ ایک مہینہ ایڈ کر کے پھر اس چیز کو مس پلیس کیا، اور پھر حرمت والے مہینے مؤخر ہو گئے، تاخیر ان میں کر دی۔ تو یہ زیادہ قوی قول ہے۔ یہ تو تھے اس کے لٹرل میننگز میں کیا اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں بالکل پیچھے والی آیت کی ایکسپلینیشن ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے قانون بنایا تھا 12 مہینوں کا، اور جس میں 4 حرمت والے تھے، ان میں یہ لوگ نسی کا کام کرتے ہیں، اور نسی کیا ہے؟ زیادتن فی الکفری۔ اب اس کو بڑے مطلب دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ زیادتن جو ہے نا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑھ رہا ہے ان کا کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا زیادتی ہے یہ مصدر ہے۔ مصدر اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں اس میں قطعیت ہوتی، یعنی کلیئرنس ہوتی ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے۔ جب فعل اگر آتا ہے نا کہ زیادہ ہو، اس سے بڑھ رہا ہے ان کا کفر، تو وہ اس میں تھوڑی لمٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم زیادتن کہہ رہے ہیں، یہ اس کی خبر ہے، نسیح کی خبر ہے یہ، کہ جو نسیح ہے وہ کیا ہے؟ اضافہ ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ اور خبر قطعی ہوتی ہے، بہت انٹینس ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے۔ فی الکفری، کفر میں، آلریڈی ان کا جو کفر ہے، فی آ رہا ہے درمیان میں، ظرف آ رہا ہے، ان کے کفر کا جو پیالہ ہے اس میں نسی کیا کام کر رہا ہے؟ مزید اضافہ کر رہا ہے۔ یعنی اب ان کا یہ عمل، ان کے کفر کی وجہ سے یہ عمل نہیں ہے، کفر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے ہی ان کے اندر ہے، ان کے کفر میں مزید اضافہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس سے یہاں سے اتنے ٹکڑے سے سوچنے والوں نے، غور و فکر کرنے والوں نے اصول نکالا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کفر کی طرف نہیں لے کے جاتے، آلریڈی ایگزسٹنگ کفر اعمال، برے اعمال کراتا ہے۔ دیکھیں، ہم آج تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جو انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی اسے کفر تک لے جاتے ہیں، اور جو کہ ایک طریقہ ہے بھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تو کسی اور ہی انداز میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آلریڈی کفر تھا ان کا، اس میں اضافہ ہو گیا نسی کرنے سے، اس کفر کے اس برتن میں اور گناہ ڈال دیا انہوں نے اپنا، نسی کر کے۔ آئی ہوپ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اگین یہ ان نماز سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ کیا ہے یہ؟ صرف یہ اضافہ ہے، صرف یہ اضافہ ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف ان کے کفر میں اضافہ ہے، اور اس سے کچھ نہیں ملنا ان کو، اگر وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ اب یہ جو کام نسی والا تھا نا، اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، کافی نام آتے ہیں، جیسے ایک نام عمر بن لہئی کا بھی آتا ہے، یہ وہی بندہ تھا جس نے جو پہلی دفعہ وہ لے کے آیا تھا، بت لے کے آیا تھا عرب میں، اس نے بتوں کی پوجا پہ لگایا تھا ان کو، اس کا بھی نام آتا ہے۔ اور کچھ ایک دو ٹرائبز کا پرٹیکولرلی ذکر آتا ہے، بنی فقیم یا بنی نعیم، یہ ڈفرینٹ نیمز آتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے اس میں، بہرحال کہ انہوں نے غالباً یہ شروع کیا تھا۔ کلمس اس کا نام تھا، کلمس یا حذیفہ بن عبد فقیم اس کو کہتے تھے۔ کلمس سے کولمبس یاد آ جاتا ہے، کلمس اس کا نام تھا۔ پھر اسی کی اولاد میں آگے اس کا بیٹا کلا، پھر امیہ، اوف، ابو سمامہ،
یعنی چوتھی پانچویں نسل تک یہ معاملہ اسی کی نسل میں رہا، وہ لوگ مسیح کا حکم جاری کرتے ہوتے تھے، اور پھر ایسے ہی انہی کی نسل کے پانچویں چھٹے بندے پہ جا کے پھر اسلام آتا ہے، تو وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہوتے تھے؟ ابن عباس نے ویسے عمر بن لہی کا ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ عمر بن لہی نے یہ کام شروع کیا تھا۔ خیر، یہ جو بھی بندہ ہوتا تھا یہ اعلان کرتا تھا باقاعدہ، یعنی جو لیپ ایئر ہونا ہے نا، جس میں ایک سال ایڈ ہونا ہے، اس سال یہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی۔ 3 سال تو اس کے آگے ایزیلی گزر جائیں گے، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس سال سال ایڈ کرنا ہے ہمیں بھی، وہ والا سال تو دیکھنا پڑتا ہے جس سال میں فیبرری کی 29 ڈیٹ ہوتی ہے، باقیوں میں پتہ ہوتا ہے 28 ہی ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں مہینوں کو جمرات کے پاس جا کے، جمرہ عقبہ کے پاس جا کے وہ یہ اعلان کرتا ہے، میں مہینوں کے مؤخر کرنے والا ہوں، نہ مجھ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، نہ میری بات کو رد کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میں 2 سفر میں سے ایک کو حلال کر دیتا ہوں اور ایک کو حرام کر دیتا ہوں۔ تو سفر کے مہینے میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ 3 مہینے اکٹھے آ رہے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو یہ محرم کو بدل دیتے تھے، اس کو سفر کہہ دیتے ہوتے تھے، یعنی محرم کا نام بدل کے سفر رکھ دیا، تو اس کو پھر یہ لوگ حلال کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں 2 سفر میں سے ایک کو حلال کر دیتا ہوں اور ایک کو حرام کر دیتا ہوں۔ اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ گدھے پہ سوار ہو کے شخص آتا ہوتا تھا، اور وہ یہ حج کے دنوں میں یہ اعلان ہوتا تھا، کیونکہ حج آخری مہینہ ہے، تو عرب نے یہ ان لوگوں نے یہ قانون ان کے ہاں تھا کہ حج کے مہینے کے بعد جو مہینہ پڑتا ہے نا، اس سے اپنا سال شروع کریں۔ تو یعنی اب جو ایڈیشن سبٹریکشن ہونی ہے وہ حج کے ٹائم پہ اناؤنس ہونا ضروری ہے، حج کے بعد سے ان کا سال شروع ہونا ہے۔ تو گدھے پہ سوار ہو کے آ کے حج کے ایونٹ کے دوران اس طرح کی اناؤنسمنٹس کی جاتی تھی۔ بہت بڑی جرت ہے جو یہ لوگ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں، جسے اللہ نے آفاقی بنایا ہر خاص و عام کے لیے، اس میں یہ کمی بیشی کرتے تھے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے۔ یدل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے یدلو، نسی کی پہلی خبر یہ ہے، دوسری خبر کہا جاتا ہے کہ یہ ہے یدلو، سوری یدلو نہیں ہے، یدلو، یدلو بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس کو اس کی دوسری خبر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور مضارع میں ہے، تو آپ دیکھیں کیا کمال ہے اس میں کہ مسلسل ہو رہا ہے یہ۔ آپ دیکھیں، آپ نے ایک نظام کو 33 سال کے لیے بگاڑ دیا ہے، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ مسلسل یہ گمراہی رہے گی ساتھ۔ مضارع میں تو اس میں تجدید ہوتی ہے، کنٹینویشن ہوتی ہے، مسلسل گمراہ ہو رہے ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ گمراہی ایک تو ہے، اور اس گمراہی کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ لوگ حلال کرتے ہیں ایک سال کو اور حرام کرتے ہیں دوسرے سال کو۔ کسی سال کو حلال کر لیا، کسی سال کو نہیں، یعنی ان میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو، سال کا ورڈ ویسے اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، تو اس میں وہ سارا کیلنڈر ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ایک رد و بدل کرنے سے، تو اسی لیے یہاں پہ عام نکرہ سال کے طور پہ یوز کیا گیا۔ ان کے حلال اور حرام کرنے سے مسلسل گمراہی ہے، یہ اسباب ہے، یحلونہ یحرمونہ، یہ اسباب مسلسل اسباب ہیں، کیونکہ یہ بھی مضارع میں ہے، ان مسلسل اسباب سے مسلسل گمراہی ہو رہی ہے، مسلسل اسباب سے مسلسل گمراہی ہو رہی ہے۔ وغیرہ نے کچھ قبائل کا ذکر کیا، تو یہ اناؤنسمنٹ اوبیسلی ادھر مکہ میں ہوئی، تو اب جو ہیں وہ، جیسے ہمیں بار بار وہ آیت کا ریفرنس آ جاتا ہے ائمۃ الکفر، یہ ائمۃ الکفر تھے تو پھر فالو تو کرتے ہی ہوں گے لوگ ان کو، جیسے ہم نے حنین میں بھی دیکھا کہ غطفان وغیرہ جو، سوری حوازن وغیرہ، حوازن اور ثقیف، وہ انہی کو دیکھتے ہوتے تھے کہ یہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، پھر ہم آگے پھر چلیں گے۔ تو وہی لوگ تھے پہلے، غطفان، حوازن، سلیم وغیرہ، یہ ان لوگوں نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دی تھی۔ تو کرتے کرتے کہنے کا مقصد ہے کہ پورے عرب میں یہ نظام کے طور پہ ان لوگوں نے رائج کر دیا۔
جہاں پہ اللہ کا نظام چلنا تھا وہاں یہ انسان کا خود ساختہ نظام چلنے لگ گیا. اس کے اوپر ان کی جہالت اس سے بھی بڑی جہالت ہے. لیواطئوا عدتا، تاکہ موافقت پیدا کر لیں گنتی میں. اب ڈر بھی رہے ہیں، ایک اندرونی ایک ان کا انٹرنل ایک اضطراب، ایک بے چینی بھی ہے، خوف بھی ہے کہیں نہ کہیں اللہ کا، کہ وہ 4 مہینے کی جو گنتی ہے وہ بھی تو پوری کرنی ہے. گنتی بھی پوری کرتے ہوتے تھے کہ 4 حرمت والے مہینے پورے کرنے، آگے پیچھے کر کے کر لے لیکن 4 پورے ہونے چاہیے. تو خود کو ایک کہہ لیں کہ ایک ڈھکوسلا سا ہی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وطا جو ہوتا ہے روندنا ہوتا ہے کسی چیز کو، اس کا اصل جو روٹ میننگ ہے. لیکن ایک میننگ اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ کسی کے پاؤں پہ اپنا پاؤں، کسی کے نقش قدم پہ اپنا پاؤں رکھ دینا لٹرلی. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے نقش قدم کو فالو کر رہے ہیں. تو فالو کرنے کی سینس میں یہاں پہ یوز ہوا ہے کہ وہ چاہتے تو تھے کہ گنتی وہی والی فالو کر لیں، وہی رول اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. بلکہ ویسے ہی اللہ نے کہا جو اللہ نے حرام کیے ہوئے ہیں وہی گنتی پوری کرنا چاہتے تھے. لام جو ہے یہ علت، وجہ بتا رہا ہوتا ہے، ریزن بتا رہا ہوتا ہے کیوں کیا انہوں نے. کیونکہ یہ موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے اس گنتی کے ساتھ جو اللہ نے حرام کی. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. لیکن فیحلوا، یہ جو فا سے اب کلمہ شروع ہو رہا ہے یہ فا عطف ہے، اینڈ کے میننگ میں آ رہا ہے. اور یہ عطف کس کے ساتھ ہے؟ اس جملے کے ساتھ، لیواطئوا. ایک وہ چیز تھی جو وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک وہ چیز ہے جو ان سے ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس وہ حلال کر لیتے تھے اسے جو اللہ نے حرام کیا ہوتا تھا. اپنی طرف سے پوری سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہی تو قانون مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا 4 حرمت والے مہینے ہیں بس. ہاں ہم نے اتنا ضرور کیا ہے کہ ہم نے ان کو مس پلیس کر دیا، آگے پیچھے کر دیا. 4 تو پورے کر ہی رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں تم کیا کر رہے ہو. اب تم اس سے یہ کر رہے ہو کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو تم حلال کر رہے ہو. یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ و جدال سے منع کیا ہے تم اس میں لڑتے ہو. جس میں تمہیں اللہ نے حج کا حکم دیا تھا تم نے اس کو لیٹ یا کم پیچھے آگے پیچھے کر کے حج کے دنوں کو ہی بدل دیا. اللہ تعالیٰ کا تو منشا، اللہ کی منشا تو یہ تھی کہ حج یا رمضان پورے سال میں روٹیٹ کرے، لیکن تم نے اسے فکس کر دیا اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے. اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں تک اگر ایک بندہ پہنچے تو فوراً اس کے مائنڈ میں یہ آنا چاہیے کہ یہ اضطراب بھی ہے، بے چینی بھی ہے ان کے اندر، کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم نسی کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود کو ایک جسٹیفائر یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم گنتی تو پوری کر رہے ہیں نا. تو آخر ایسا کیا ہے یہ بھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کریں، ایسا کیا ہے کہ وہ اس کام سے رک نہیں رہے اور اس کو مظاہرے میں کرتے جا رہے ہیں؟ یحلون یحرمون، کیوں؟ اس کیوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. زین لہم سوء اعمالہم، مزین کر دیے گئے ہیں ان کے اعمال، ان برے اعمال ان کے. شیطان نے ایسا ان کو جو ہے نا وہ جھانسا دیا ہے کہ تم بہت اچھے، تم بہت خوبصورت اعمال کر رہے ہو، بہت نیکی والے کام کر رہے ہو، تم نے تو لوگوں کا مسئلہ ہی حل کر دیا. شیطان ان کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھا رہا ہے. اور یہ سٹیج تب آتی ہوتی ہے ایک، یعنی اب وہ اندر کی جو گھنٹی ہے نا وہ بجنا بند ہو گیا، اور اس سٹیج کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ آٹومیٹکلی بند ہو، وہ فوراً بند نہیں ہوتا، اس سٹیج کے بعد ہوتا ہے. اور وہی آگے بھی، آگے بات بھی وہی ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت نہیں دیتے. اس سٹیج تک وہ آئے ہیں، یہ مطلب ایسے نہیں ہوگا کہ فوراً سے یہ فیصلہ ہو گئے. اس سٹیج تک آنے تک اللہ تعالیٰ نے ان کا ویٹ کیا ہے، لیکن اب وہ اس سٹیج پہ ہیں کہ ان کے دلوں پہ اب مہر لگ جائے گی. اب اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیں گے. یعنی یہ بھی واللہ یہاں سے عطف ہے اسی جملے پہ، پچھلے والے جملے پہ، اس کی ہی ایکسپلینیشن ہے فردر. ایک اور سوال کا بھی جواب ہے
کہ آخر وہ اس گمراہی پہ ہی پھر کیوں راضی ہیں. اس لیے راضی ہو گئے ہیں کہ ایک تو ان کے اعمال مزین ان کو وہ اضطراب بھی ختم کر دیتا ہے جب یہ جسٹیفائر انہوں نے اپنے لیے تراش لیا. اب اس کے اوپر ان کے دلوں پہ ہی مہر لگی ہوئی ہے، اب ان کو ہدایت ہی نہیں ملنی. اس لیے وہ یحلون کرتے رہیں گے، یحرمون کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے تو یہ مسلسل مظاہرے کا قانون ادھر چلتا رہے گا. تو زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصل پر آ جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا. اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا حج کیا، جو کہ اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ پہ آیا ہے صحیح، جو اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں جو لکھی ہوئی ہے فی کتاب اللہ میں، اس میں آپ نے حج ادا کیا. اسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جو حج کی تیاری کی، پہلے تو پوری تیاری ہوئی ہے نا، ہم جانتے ہیں، ہم نے پوری ہسٹری پڑھی ہے اس کی، کہ شرک سے پاک کیا اس جگہ کو. اس جگہ کو کوئی جو غلط رسومات سے وہاں پہ حج کیا جاتا تھا پہلے وہ نکالی، پھر وہاں سے مشرکوں کو نکالا. اور اب کیا تھا؟ اب ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ دن بھی صحیح ہونا چاہیے، پھر اللہ کے حبیب حج کریں گے. اور وہ دن بھی صحیح ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر رسول اللہ نے حج کیا. یہ پریوڈیسٹی ہے، یہ ریپیٹیشن ہے ایونٹس کی. اور یہ ریپیٹیشن پریوڈیسٹی ایک طرح سے نظام، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے نظام کا پلر ہی کہہ لیں. اور یہی قرآن پاک کی یونیورسلٹی بھی ہے کہ یہ جو ریپیٹیٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں یہ بدل بدل کے آتے ہیں. ان میں بہت نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کی.